بس یہی یہ ایک سمجھ لو جو اس دور میں وہ بھی آمنے سامنے کی جنگ نہیں ہو رہی. ایک قوت غالب ہے, دوسرے بیچارے پتھروں سے لڑ رہے ہیں. لیکن ایسی کبھی جنگ, لیکن آپ دیکھیں جس قوم کو یعنی نصارہ کو, کرسچنوں کو اللہ نے فرمایا کہ یہ اپنے دلوں میں تمہارے لیے نرم گوشے رکھتے ہیں. ان کے بارے میں آپ دیکھیں, تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں, ایک نہیں کئیوں جنگیں مسلمانوں سے آمنے سامنے ہوئی. خود نبی کے زمانے میں صحابہ کرام لڑتے رہے کہ نہیں لڑتے رہے. مشرکین سے مختلف جنگیں ہوئی مسلمانوں کی, ہوئی کہ نہیں ہوئی. جو لوگ شرک کرتے تھے ان سے مختلف جنگیں صحابہ کرام نے اور آج تک مسلمانوں نے لڑی, اور تاریخ بھری پڑی ہے لڑائیوں کی. لیکن یہودیوں سے جو سب سے بڑے دشمن, ان سے لڑائی نہیں ہو رہی ہے, اور جن کے دلوں میں تھوڑی بہت نرمی ہے ان سے جنگ ہو رہی. عجیب و غریب بات ہے کہ نہیں. کیا ہمارے رب کی یہ بات جھوٹی ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی. بھلے جنگ نہیں ہوئی ہے لیکن رب کا فرمانا اپنی جگہ برحق ہے. کیوں؟ آپ کہو گے کیوں؟ اس لیے کہ الفتنۃ اشد من القتل. لڑائی کرنا, قتال کرنا یہ آسان ہے فتنہ پیدا کرنے سے. فتنہ قتل سے بھی زیادہ سخت ہوتا ہے. یہودی یہ جانتے تھے کہ مسلمانوں سے آمنے سامنے ہم جنگ نہیں کر سکتے, اس لیے انہوں نے پیٹھ کے پیچھے سے سازشیں شروع کی, اور ایسی سازشیں کی کہ اللہ کی الامہ والحفیظ, اللہ کی قسم آج تک مسلمان اس دلدل سے نہ نکل سکی. اور ایسا پھنسایا پوری دنیا کو, نصرانیوں کو بھی, ساری دنیا کو. یہ نہیں کہ یہودی ان کے دوست ہیں, نصرانیوں کے, کرسچنوں کے, یہ کسی کے دوست نہیں ہیں. کوئی غیر مذہب کا آدمی چرچ میں جا کر نصرانیت کو قبول کر لے, اسے نصرانی کی سرٹیفکیٹ وہ دے دیتے. مسجد میں آ کر یا کہیں بھی وہ اسلام قبول کر لے, اسے مسلمان ماننے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. لیکن دنیا کا کوئی شخص اپنے آپ کو یہودیت کے دامن میں جا کے ڈال دے کہ میں یہودی بننا چاہتا ہوں, وہ اسے قبول کرنے کے لیے بھی تیار ہے. اتنے سخت ہیں وہ. یہ نہ سوچنا کہ وہ اپنے دین کی کوئی تبلیغ کر رہے ہیں, نا, وہ جتنا ان کا دائرہ ہے وہ اتنے ہی دائرے تک رکھتے ہیں, یہ ان کی صفت ہے. اور دوسری چیز, وہ اپنے علاوہ یہ کیوں نہیں قبول کرتے؟ اس لیے کہ یہودی اپنے علاوہ پوری کائنات میں, پوری دنیا کو, سب کو سور اور خنزیر سے بھی بدتر تصور کرتے ہیں. یہودیت کا پروٹوکول ہے ان کے اندر, ان کی کتاب میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ ہمیں اس دنیا کے اندر سب سے زیادہ پاک اور اللہ کے سب سے زیادہ, اور اللہ نے خود قرآن میں فرمایا وَيَقُولُونَ نَحْنُ أَحِبَّاءُ اللَّهِ. یہ یہودی کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے دوست ہیں. تو اللہ کہتا ہے قُلْ فَلِمَا يُعَذِّبُكُمْ, اے نبی آپ ان سے کہو تم بڑے اللہ کے دوست ہو تو تمہیں اللہ عذاب کیوں دیتا ہے, کیوں ذلیل کرتا ہے؟ ہاں, کہتے ہیں قالوا كونوا هودا او نصارى. یہ کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے دنیا والوں, مسلمانوں سے کہتے ہیں یہودی بن جاؤ یا تو نصرانی ہو جاؤ, تم ہدایت پا جاؤ گے, نجات پا جاؤ گے. اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں, جو یہودی بن جائے, کوئی نصرانی بن جائے, اس سے ہدایت نہیں ملتی ہے. ابراہیم کے دین پر جو ہوگا اسے ہدایت ملتی ہے, کیونکہ ابراہیم مشرک نہیں تھے. ابراہیم مشرک. تو میرے عزیزوں, میرے بھائیوں, میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ دنیا کے اور تمہارے جو دشمنیاں مسلمانوں سے ہیں یہ تو واضح ہیں, صاف ہیں, برسر پیکار ہیں, ان سے جنگ ہے. لیکن یہودیت کے جو فتنے ہیں, انہوں نے تمہیں جن جن محاذوں پر مات دی ہے اور جن جن محاذوں پر تم کو ذلیل کیا ہے, اللہ کی قسم تم تصور نہیں کر سکتے. عقائد کے معاملات ہوں, جو فاسد عقیدے پھیلانے میں یہودیوں نے جو تمہارے اندر یہ برائیاں, یہ جو برے عقیدے ڈالے ہیں, کس نے ڈالے ہیں؟ یہودیوں نے ڈالے. آج مسلمان عقائد کے طور پر جو بکھرا ہوا ہے, شرک اور بدعات کے اندر جو ملوث ہے, کس نے پیدا کیا؟ یہودیوں نے پیدا کیا. یہ مسلمانوں کے درمیان جو جوتیوں میں دال مٹ رہی ہے اور مسلمان ٹکڑے ٹکڑے ہو چکا ہے, یہ کس نے پیدا کیا؟ یہودیوں نے پیدا کیا. یہ ملک جو ٹکڑے ٹکڑے ہوئے ہیں اور مسلمان چھوٹی چھوٹی ریاستیں لے کے بیٹھ کر کے, یہ کس نے؟ یہ یہودیوں کی سازش. یہ بینک کے سود اور رشوت اور یہ تمام سب چیزیں کس نے پیدا کی؟ یہودیوں کی پیداوار. یہ تمام سب فتنے, یہ فحاشی, یہ گندی فلمیں اور یہ تمام سب گانے اور بجانے, یہ تمام سب شراب اور کباب, یہ لڑکیاں, یہ صابن, یہ ایڈورٹائزمنٹ اور یہ میڈیا, یہ سب کس کے قبضے میں؟ سب یہودیوں کے قبضے میں.
یہ تمام سب چیزیں یہودیت نے اپنے پنجے گاڑے ہیں، اور صرف تمہیں ہی نہیں پوری دنیا کو یہ ہلاک و برباد کرنا چاہتے ہیں، اور پوری دنیا کو یہ ہلاکت کی طرف لے جانا چاہ رہے ہیں۔ ایسے اب یہی چیزیں ہمارے مسلم سماج کو بھی انہی ہلاکت و تباہی کی طرف لے جانے میں ان خبیث ان کا ہاتھ۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہودیوں کو جو یہ مقام اللہ تعالیٰ نے کسی زمانے میں عطا فرمایا تھا، اللہ نے وہ مقام ان سے چھینا۔ کیوں چھینا؟ جو لوگ اتنے بلند و بالا تھے، جو اتنے بلند مقام پر فائز تھے، اللہ نے انہیں تم نمازوں میں 5 وقت پڑھتے ہو، سنتوں میں بھی، نفلوں میں، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے اللہ ہمیں ان لوگوں کے راہوں پہ نہ چلا جو لوگ گمراہ ہو گئے، یعنی کرسچن، اور نہ ان لوگوں کی راہوں پر جن کے اوپر تیرا غضب اور تیری پھٹکار اتری، اور اتنا شدید غضب کہ اللہ یہ پوری دنیا کو خنزیر اور سور سے بدتر سمجھتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا ہم نے تو تمہیں بندر اور خنزیر بنایا، اللہ نے ان کو بندر اور خنزیر بنایا۔ المہم آج بھی یہودی موجود ہیں، نصرانی موجود ہیں، مسلمان بھی موجود ہیں، لیکن مسلمان، میں عرض یہ کر رہا ہوں مسلمانوں، یہودیوں کو جو یہ خطاب دیا گیا، اللہ نے ان کے اوپر اپنا غضب نازل فرمایا، وجہ کیا تھی؟ اللہ فرماتا ہے قرآن کریم میں کہ ان کے اوپر جو لعنت ہوئی ہے یہ اس لیے ہوئی ہے کہ کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ، کہ ان کے سماج میں، ان کی سوسائٹیوں میں، ان کے معاشرے میں جو لوگ برے تھے، برائیاں کرتے تھے، ان کے بڑے لوگ یا ان میں جو لوگ تھے ان برے لوگوں کو برائی سے روکتے نہیں تھے، ان کو برائیوں سے نہیں روکتے تھے، اور کچھ لوگ روکنے والے بھی تھے تو پھر روک کر کے پھر انہی کی مجلسوں میں بیٹھ کر قہقہے لگاتے تھے، جا کے بیٹھ کے کھاتے بھی تھے، انہی کے ساتھ روک دیتے تھے، پھر انہی کے ساتھ مل کے کھاتے تھے۔ اللہ نے اسی وجہ سے ان کو خنزیر اور بندر بنایا، اور یہ تمغہ، یہ فضیلت ان سے چھینی۔ اور یہ فضیلت کہاں آئی؟ سنو، قرآن کھولو، قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ اے میرے نبی کی امت کے لوگوں سنو، اب ہم تمہیں خیر امت قرار دے رہے ہیں، سب سے بہترین امت کائنات میں، روئے زمین میں آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے انبیاء اور رسول آئے ہیں، ان تمام امتوں میں سب سے بہترین امت تم ہو۔ کون ہو؟ تم، نبی کی امت کے لوگوں تم ہو سب سے بہترین امت۔ تمہارا پیشہ کیا ہے؟ تمہاری مشغولیت کیا ہے؟ تمہاری ایکٹیویٹیز کیا ہیں؟ تمہاری سرگرمیاں کیا ہوں گی؟ اللہ نے دیکھو وہی چیز رکھی ہے جو اس میں رکھی تھی، ان لوگوں میں رکھی تھی۔ کیا؟ اللہ نے فرمایا تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ سماج اور سوسائٹیوں میں پھیلے ہوئے منکرات اور برائیوں کے خلاف آوازیں بلند کرو گے۔ اگر ہاتھ کی طاقت ہے تو طاقت سے اس کو روکو گے، قتل کر کے، مار کے، پیٹ کے، جس زبان کی طاقت ہے، اگر ہاتھ کی طاقت نہیں ہے زبان سے اس کو برا کہو گے، اگر اس کی بھی طاقت نہیں ہے تو اپنے دل سے بھی اس کو برا سمجھو، اور اگر یہ نہیں ہوگا تو ایمان کا حصہ ہی تمہارے دل کے اندر ہے۔ اب آج دیکھ لو کتنی برائیاں ہمارے سماج اور سوسائٹی میں۔ وہ مسلمان جس کی اپنی الگ تہذیب ہے، وہ یہودیت، نصرانیت، ہندوازم، دوسرے اور جو ملتیں ہیں ان کی تہذیبوں سے افضل اور اعلیٰ اس کے پاس اپنی الگ تہذیب ہے۔ وہ مسلمان جس کا اپنا الگ تمدن ہے، وہ مسلمان جس کا اپنا الگ سے طریقہ عبادت و بندگی ہے، وہ مسلمان جس کا الگ سے اس کے اوپر اپنے فرائض ہیں، وہ مسلمان جس کے اپنے عقائد دنیا والوں کے عقائد سے کیا ہیں؟ بولو، الگ ہیں، دنیا والوں کے عبادات سے الگ ہیں، دنیا والوں کے فرائض سے مسلمانوں کے فرائض مختلف ہیں، الگ ہیں، مسلمانوں کے معاشرے دوسروں کے معاشروں سے الگ اور مختلف ہیں، مسلمانوں کا تشخص دوسرے لوگوں کے تشخص سے الگ اور مختلف ہیں، مسلمانوں کا تمدن، ان کا طرز معاشرت لوگوں سے مختلف اور الگ ہے، اور یہ سب میرے بھائیوں الگ ہے کہ نہیں الگ ہے؟ بالکل الگ ہے، اور یہ الگ ہونا بھی چاہیے۔ یہ قرآن اور یہ جو علیحدگی ہوئی ہے دوسرے معاشروں اور دوسرے قبیلوں اور دوسرے ادیان اور ملل سے،
یہ کوئی کسی ایک آدمی کے دماغ کی پیداوار یا زمین سے نکلی ہوئی نہیں ہے، بلکہ یہ آسمان سے یہ علیحدگی نازل ہوئی ہے۔ یہ علیحدگی کہاں سے نازل ہوئی ہے؟ آسمان سے نازل ہوئی، اور آسمان والے نے حکم بھی دیا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ یہ تہذیب، یہ تمدن، یہ طرز معاشرت، یہ عقیدے، یہ عبادات، یہ فرائض، یہ مشغولیات، ایکٹیویٹیز، یہ سرگرمیاں، یہ تشخصات